مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سعد بن ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ عرض کیا، یا ام المؤمنین انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مومنوں کی ماں، آپ مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، ان کا کردار کیسا تھا، ان کے شب و روز کیسے تھے۔ تو جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نہیں کہا کہ ان کے اخلاق ایسے 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 تھے، بلکہ کیا فرمایا، الست تقرأ القرآن، اے سعد کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ حضرت سعد بن ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نعم بلا، اے ام المؤمنین کیوں نہیں، بے شک میں قرآن پڑھتا ہوں۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے یہ سوال تم سے اس لیے کیا کہ فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مکمل قرآن تھے۔ تو حضور کے اخلاق کو سمجھنا ہے تو فقط یہ جان لو، حضور کے اخلاق قرآن تھے، قرآن حضور کے اخلاق، حضور کے اخلاق ہی قرآن۔ قرآن میں اللہ نے جو کچھ بیان کیا وہی تھے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق۔ قرآن سے ہٹ کر، اس کی تعلیمات سے ہٹ کر، اس کے ارشادات سے ہٹ کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی اخلاق اختیار نہیں کیا ہے۔ کان القرآن، مکمل قرآن ہی حضور کے مکمل اخلاق ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پر اللہ کیا فرما رہا ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں، بہت عظیم ہیں۔ کیوں عظیم کہا؟ کیونکہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق قرآن ہی ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن کے جو معانی ہیں ان کی انتہا نہیں، قرآن کے جو مطالب ہیں ان کی انتہا نہیں، قرآن کے جو مفاہیم ہیں ان کی انتہا نہیں، قرآن کے جو مضامین ہیں ان کی انتہا نہیں۔ اسی طرح مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے مضامین کی بھی انتہا نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے معانی اور مطالب و مفاہیم کی بھی انتہا نہیں۔ جس طرح قرآن کی فہم ختم نہیں ہو سکتی، اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ قرآن کے معانی بھی بے شمار، مصطفیٰ کے اخلاق بھی بے شمار، نہ اسے انتہا ہے نہ اسے انتہا ہے۔ 1400 سالوں سے جتنے سینکڑوں مفسرین نے بھی، چاہے اردو زبان میں ہو، عربی زبان میں ہو، فارسی زبان میں ہو، انگریزی زبان میں ہو، دنیا کی بے شمار زبانوں میں اب تک سینکڑوں، سووں، ہزاروں محدثین نے مختلف تفسیریں بیان کر دی ہیں، لکھ دی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ تفسیریں حقیقت میں کیا ہیں؟ اخلاق محمدی کی تفسیر۔ قرآن کی تفسیر حقیقت میں اخلاق محمدی کی تفسیر ہے۔ آج تک جس نے بھی، جس زبان میں بھی مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل شدہ کتاب کی تفسیریں بیان کی ہیں، حقیقت میں اس نے صرف قرآن کی تفسیر نہیں کی ہے، اخلاق محمدی کی تفسیر۔ اگر ان تمام تفسیروں کو جمع کر دیا جائے کتنی جلدیں بنے گی، اللہ اکبر، کتنے صفحات بنیں گے۔ تو ان تمام صفحات میں کیا ہے؟ در حقیقت اخلاق محمدی ہی کو تو بیان کیا گیا ہے۔ حضور کے اخلاق حضور کا معجزہ ہیں۔ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ جس کی مثل لانے سے انسانی عقل عاجز و قاصر ہو جائے۔ مصطفیٰ کے جیسے اخلاق تھے، بالکل ویسے ہی اخلاق اختیار کرنا ہمارے لیے محال ہے۔ ہاں، ہم تھوڑا بہت اس کا فیض لے سکتے ہیں، جیسے مصطفیٰ کے اخلاق تھے ویسے ہی اخلاق والا بن جانا یہ ہمارے لیے محال ہے۔ یہی ہے معجزہ حضور کا۔ تو قرآن کیا ہے؟ حقیقت میں اخلاق محمدی کا دفتر ہے۔ اخلاق محمدی کی کتاب کا نام ہی ہے القرآن۔ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی۔